بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری شادی سے کیوں منع فرمایا؟ حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر تو 4 شادیاں کرنے کی اجازت موجود ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کیوں کرنا چاہتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی موضوع کے اوپر مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں، اور نئے آنے والے دوست چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں، موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ جو واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل کا بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غورہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے کی ترغیب دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حامی بھر لی۔ حامی بھرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت غورہ بنت ابو جہل اس وقت ایمان لے آئی تھی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی تھی۔ چنانچہ غورہ کے سرپرست حضور علیہ السلام سے حضرت علی اور غورہ کا نکاح کرنے کی اجازت لینے آئے، تو حضور علیہ السلام کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر ارشاد فرمایا، بنی ہشام بن مغیر علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اس کی اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ البتہ علی میری بیٹی کو طلاق دے دے اور اس کے بعد ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی۔ اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی حضرت زینب کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بن ربیع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر دکھایا، اور جو وعدہ کیا وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس وجہ سے یہ بات ناگوار گزری تھی، میری دشمن کی بیٹی کو حضرت علی میری بیٹی کی سوگن بنا کر اپنے گھر میں کیسے لا سکتے ہیں؟ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس واقعے سے سخت ناراض ہوئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنت ابو جہل سے نکاح کا ارادہ فوراً ترک کر دیا، اور پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے درمیان گھریلو کاموں کی تقسیم فرما دی۔ چنانچہ گھر کے اندر جتنے کام تھے، مثلا چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا وغیرہ، وہ سب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذمہ تھے، اور بہر کے سب کام مثلا بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ، جو بھی گھر سے باہر کے کام تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ تھے، اور اسی طرح ان کی ازدواجی زندگی میں نہایت خوشگوار اور توازن پیدا ہو گیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ دونوں نے مل کر بہت ہی اچھی زندگی گزاری تھی۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر التجا ہے، اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔